بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1973 کا آئین۔ 1973 کے آئین کی اہم دفعات بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے کے واقعات بتاؤں گی کہ جب 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگا کر 1962 کا آئین منسوخ کیا تھا تو اس کے بعد 1970 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تھے۔ عام انتخابات کی روشنی میں عوامی لیگ اکثریتی پارٹی کی صورت میں ابھری، لیکن مجیب الرحمان اپنے 6 نکات پر ڈٹے ہوئے تھے جسے ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے نکات کی وجہ سے مرکز کمزور ہونے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ چنانچہ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں علم بغاوت بلند کر دیا جس کو مغربی حصے نے فوج بھیج کر دبا دیا، لیکن دسمبر 1971 میں بھارت نے فوجی مداخلت کر کے پاکستان کا مشرقی حصہ علیحدہ کر کے بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ مملکت قائم کر دی۔ 20 دسمبر 1971 کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو امریکہ سے واپس پہنچے تو یحییٰ خان نے اقتدار انہیں سونپ کر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 1973 کے آئین کے اوپر کام کیا۔ تو 1973 کا آئین کب منظور ہوا قومی اسمبلی میں؟ 1973 کا آئین 10 اپریل 1973 کو منظور ہوا۔ 1973 کا آئین کب نافذ کیا گیا؟ 1973 کا آئین 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا۔ 1973 کے آئین میں 1956 اور 62 کے دساتیر میں شامل تمام دفعات شامل کی گئیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اسلامی دفعات کا اضافہ کیا گیا، اس لیے 1973 کے آئین میں اسلام کا رنگ نمایاں ہے۔ اس کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ پارلیمانی نظام۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام جاری کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا سربراہ وزیر اعظم تھا جو قومی اسمبلی کی اکثریتی پارٹی کا جسے منتخب کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کو ایسا قانون بنانے کی ممانعت کر دی گئی جو شہریوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرتا ہو۔ آزاد عدلیہ۔ 1973 کے آئین کے تحت عدلیہ کو آزادانہ طور پر اپنے اختیارات استعمال کرنے کی ضمانت دی گئی۔ دستور میں عدلیہ کو انتظامیہ سے 3 سال کے اندر علیحدہ کرنے کی تجویز رکھی گئی۔ قومی زبان۔ 1973 کا آئین مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کا ترجمان تھا، اس لیے مملکت پاکستان کی قومی زبان اردو قرار دی گئی۔ اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ آئندہ 15 سال کے اندر سرکاری زبان اردو کو ہر سطح پر رائج کر دیا جائے گا۔ پالیسی سازی کے لیے رہنما اصول۔ 1973 کے آئین میں پالیسی کے لیے چند اہم اصول شامل کیے گئے جن میں صوبائی تعصبات کا خاتمہ، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا شامل تھا۔ قرارداد مقاصد کی شمولیت۔ قرارداد مقاصد کو 1973 کے ابتدائیے میں شامل کیا گیا۔ یہ بات تسلیم کی گئی کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح سے تفویض کردہ اختیارات کا استعمال پاکستان کے عوام کے پاس ایک مقدس امانت ہے۔ جو اقتدار کی اس مقدس امانت کو اپنے عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عمل میں لائیں گے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ سرکاری مذہب۔ 1973 کے دستور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا۔ مسلمان ہونے کی شرط۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے لیے یہ شرط لازمی قرار دی گئی کہ وہ مسلمان ہوں۔ مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف کا تعین کیا گیا۔ مسلمان ہونے کے لیے توحید و رسالت، قیامت اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف تبلیغ کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ حلف نامہ۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے حلف ناموں میں یہ وضاحت کی گئی کہ وہ توحید، ختم نبوت، قرآن پاک کو آخری کتاب اور روز قیامت، نظریہ پاکستان اور اسلامی تعلیمات پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اسلامی قوانین کا نفاذ۔ موجودہ قوانین کو اسلامی بنایا جائے گا اور آئندہ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ اسلامی طرز زندگی کی ترویج۔ پاکستان کے مسلمان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلامی اصولوں کی پیروی۔ اس دستور کے ابتدائیے میں پاکستانی عوام کی اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے گا اور حکومت اس کے لیے اقدامات کرے گی۔
اسلامی تعلیمات کی ترقی۔ اسلامی تعلیمات کی ترقی کے لیے قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ قرآن پاک کی صحیح طباعت۔ حکومت پاکستان قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک طباعت کا انتظام کرے گی۔ عربی زبان کو فروغ۔ عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ اسلامی اداروں کی تنظیم۔ اس آئین کے رہنما اصولوں میں وضاحت کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کو منظم کرنے کی کوشش کرے گی۔ سود کا خاتمہ۔ 1973 کے دستور میں پاکستانی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کا عہد کیا گیا۔ اسلامی اقتدار کی حفاظت۔ اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کی حفاظت کی جائے گی۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بیماری، جہالت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا۔ شہریوں کی بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا، مکان اور صحت کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ عصمت فروشی، شراب نوشی، جوا، فاحش لٹریچر کی اشاعت اور فروغ پر پابندی لگائی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس دستور کے نفاذ کے 90 دن کے اندر اندر ایک اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی جائے گی۔ اس میں 8 سے 15 ایسے ارکان کا تقرر کیا جائے گا جو علوم اسلامیہ پر مکمل عبور رکھنے کے علاوہ جدید علوم کے بھی ماہر ہوں۔ اسلامی نظریاتی کونسل قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی اور مروجہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالنے کا فریضہ بھی سر انجام دے گی۔ کونسل 7 سال کے اندر اندر تمام قوانین کو اسلامی احکامات کے مطابق بنانے کے لیے حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ عالم اسلام کا اتحاد۔ 1973 کے آئین کی روح سے حکومت پاکستان اسلامی اخوت کے جذبے کے تحت مسلم ممالک سے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی۔ 1973 کا آئین پہلے 2 دساتیر کی نسبت زیادہ اسلامی ہونے کے باوجود ملک میں اسلامی نظام لانے میں ناکام رہا۔ اس آئین کو خلوص نیت سے نافذ ہی نہیں کیا گیا۔ ترمیم کے ذریعے اس کی روح کو کمزور کر دیا گیا اور یہ آئین اپنے ساتھ آئین نافذ کرنے والے اداروں کو بھی لے گیا۔